ہم بستری کے دوران بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان میرے بھائیوں کے لیے خاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں سختی سے منع کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہو اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے؟ آج میں آپ کو وہ تمام باتیں بتاؤں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ لوگ اس بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر کیا لا علمی گناہ سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر ایک ان پڑھ شخص آپ کو کیسے بتا سکتا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ فوری نظر نہیں آتا، مگر جب وقت گزرتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسے وجہ نظر نہیں آتی، وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہم بستری کے دوران بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے والا یہ مسئلہ صرف ایک غلطی نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی عام سی بات نہیں؟ مگر یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو وقتی خوشی دیتی ہے، لذت دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 3 جگہوں پر بوسہ دینا نہ صرف دینی طور پر حرام ہے بلکہ یہ عمل جسمانی، روحانی اور نفسیاتی نقصانات کا بھی باعث بن سکتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بار بار کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص ابتدا میں کسی آگ کے قریب کھڑا ہو تو اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، مگر جب وہ روز اس آگ کے پاس جانے لگے تو آہستہ آہستہ اس کا بدن اس گرمی کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن وہ خود اس آگ میں جا کر گر جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اس کی برائی کا احساس ہی نہیں رہتا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جس معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ میں شمار ہوتی ہیں مگر معاشرہ انہیں عام سمجھنے لگا ہے، اور جب کوئی ان کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے تو لوگ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ نقصان فوری نظر آئے یا وقت گزرنے کے بعد۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ یہ بیان مکمل سننے سے پہلے چھوڑ گئے تو شاید آپ اپنی زندگی کی سب سے اہم حقیقت سے محروم رہ جائیں۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے اور شاید آپ کو اس گناہ سے بچا سکتی ہے جو آپ انجانے میں کر رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی اتنی بڑی حقیقت جانے بغیر جا سکتے ہیں؟ اس بیان کو سننا چھوڑ سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک ہے جس میں سکون، محبت اور رحمت رکھی گئی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو جوڑے آپس میں محبت اور عزت کے ساتھ رہتے ہیں وہ دنیا میں برکت اور آخرت میں عظیم جزا پاتے ہیں، کیونکہ ازدواجی زندگی، ازدواجی محبت صرف ایک جسمانی تعلق نہیں بلکہ دو روحوں کے ملنے کا نام ہے، جہاں ایک دوسرے کا احترام، خیال
خیال اور محبت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو شفقت سے دیکھے تو اللہ دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ مگر افسوس، آج کی بہت ساری عورتیں، آپ میں سے کافی ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو اس محبت کی قدر نہیں کرتی۔ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو معمولی سمجھتی ہیں، ان کے سامنے تیز زبان چلاتی ہیں، زبان درازی، نافرمانی اور بے صبری سے اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مرد بھی اپنی بیویوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے اور محبت کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ آج کی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ محبت، صبر اور عزت کے ساتھ رہے تو یہ نہ صرف اس کی اپنی دنیا کو خوبصورت بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کر سکتا ہے۔ مگر جو عورت اپنے گھر میں فساد ڈالتی ہے، جھگڑے ڈالتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے حکم عدولی کرتی ہے، شوہر کے احکامات نہیں مانتی اور رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، وہ در حقیقت اپنی خوشیوں کو خود تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک باغبان اگر روزانہ پودوں کو پانی دے، ان کی حفاظت کرے تو باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، مگر جو باغبان پودوں کو نظر انداز کر دے، اس پر پانی نہ ڈالے، وقت پر اس کی حفاظت نہ کرے، ان کی جڑوں کو نقصان پہنچائے تو پھر وہ باغ ایک دن سوکھ کر برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہے۔ اگر عزت، محبت اور صبر کے پانی سے اسے سینچا جائے تو یہ ہمیشہ مہکتا اور خوشحال رہتا ہے، مگر اگر اس میں تلخی، نافرمانی اور بے قدری شامل ہو جائے تو وہی رشتہ کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے، جہاں نہ سکون رہتا ہے اور نہ ہی خوشبو۔ یہاں پر میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کروں گی، وہ حقوق جو ہر کسی کی نظروں سے چھپا کر دیے جاتے ہیں، وہ مزہ جو ایک بند کمرے میں پروان چڑھتا ہے، جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، وہ لمحے جنہیں حاصل کرنے کے بعد شوہر کسی بھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے ایک ایسی راحت بنایا ہے جو اس کے دل اور جسم کو سکون فراہم کرتی ہے، مگر افسوس آج کی کچھ عورتیں اس مقدس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ وہ اس سکون، اس محبت اور اس عزت کو حقیر جانتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید باہر کی دنیا میں انہیں زیادہ خوشیاں ملیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے، اپنی خواہشات ان کے ساتھ پوری کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کو روندتی ہے بلکہ اپنے رب کے غضب کو بھی دعوت دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ حسن، یہ جوانی، یہ شہرت سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، خود کو پردے میں محفوظ کر کے رکھتی ہے، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار رکھتا ہے جن کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی خرید لیتی ہے، کیونکہ جو عورت بے حیائی کی راہ میں جاتی ہے، بے حیائی کی راہ وہی اختیار کرتی ہے جو اپنی عزت اور شرافت کو بیچ ڈالتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورت کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ آج کی دنیا میں کتنی ہی عورتیں
اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید ایک مرد ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت صبر اور شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نبھاتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران عورت کی وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جن کو بوسہ دینا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ پہلی جگہ وہ ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے، یعنی عورت کا اگلا مقام، جسے شریعت میں صرف ہم بستری کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر بوسہ دینا سخت منع ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جسم کی غلاظت خارج ہوتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہاں موجود بیکٹیریا اور وائرس کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جلدی بیماریاں اور دیگر سنگین طبی مسائل شامل ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی نوجوان نسل شریعت کی حدود کو توڑنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں انہیں محبت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ازدواجی تعلقات میں ایسی حرکات کی جا رہی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے سخت ناپسند فرمایا۔ آج بہت سے شوہر لا علمی یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بیوی کے اگلے حصے کو چومنے یا چوسنے جیسی حرکات کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے اسے ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں بے شمار جراثیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں منہ اور پیٹ کے انفیکشن، جلدی بیماریاں اور بعض خطرناک وائرس شامل ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے اور اسے زبان کے ذریعے چومنا یا چوسنا خود کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام فطرت کے خلاف ہو وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بھی انہی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ شرم اور حیا کو چھوڑ کر ان گناہوں میں پڑ رہے ہیں، وہ گناہ جو صرف ان کی صحت کے لیے نہیں بلکہ روحانیت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اب دوسری جگہ وہ ہے جو پچھلا مقام کہلاتی ہے، جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ ناپاک جگہ ہے جہاں بوسہ دینا تو درکنار، جسمانی تعلق قائم کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جس پر اللہ نے شدید عذاب کا اعلان کیا ہے۔ آج کے لوگ نادانی میں اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ اسے محبت اور قربت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور فطرت کے خلاف عمل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ مرد اور عورتیں اس کام کو سچی محبت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے شریک حیات سے بے حد محبت ہے، ہم عشق میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اسی اندھے عشق میں وہ گندگی اور بیماریوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، مگر انہیں اس وقت اس غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پچھلے مقام میں وہ تمام مہلک جراثیم اور وائرس موجود ہوتے ہیں جو جسمانی صحت کے لیے زہر ہیں۔ ایسے بیکٹیریا جو انفیکشن، پیٹ کی بیماریاں، جگر کی خرابی اور یہاں تک کہ بعض جان لیوا امراض کا باعث بنتے ہیں، مگر جو لوگ گناہ میں ڈوب چکے ہیں وہ کب حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو اس عمل کو جدید تعلق اور نئی محبت کی علامت کہہ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ سوچیں، اگر ایک پانی کا کنواں ناپاک ہو جائے تو کیا کوئی شخص اس میں سے پانی پینے کا
خیال کرے گا؟ کیا اس میں سے کوئی پانی پیے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ لوگ اس کنویں سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ناپاک پانی بیماری کا ذریعہ ہے۔ تو جو جگہ جسم میں فضلہ خارج کرنے کے لیے بنی ہو، وہ کس طرح محبت اور قربت کی جگہ بن سکتی ہے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک فطری راستہ مقرر کیا ہے، اور جو لوگ اس فطرت سے ہٹ کر چلیں گے وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب تیسری جگہ وہ ہے جو حیض کے دوران ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی عورت کے ایام مخصوصہ کے دوران اس کا مخصوص حصہ، جسے اللہ نے ان دنوں میں ناپاک قرار دیا اور فرمایا کہ اس وقت کے دوران عورت سے جسمانی تعلق کرنا منع ہے، اور نبی نے بھی فرمایا کہ ان دنوں میں نہ صرف جسمانی تعلق حرام ہے بلکہ اس مقام کو بوسہ لینا بھی ناپاکی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ حیض کے دوران عورت کے جسم میں کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو شوہر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خالص شہد کا ایک برتن دیا جائے مگر اسے گندے ہاتھوں سے چھو کر ناپاک کر دیا جائے تو کیا وہ شہد کھانے کے قابل رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ ان 3 جگہوں کا ہے جنہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، تو یہی نعمتیں زحمت اور بیماریوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے نوجوان جس گندگی میں لت پت ہو چکے ہیں اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے گناہوں میں پڑ چکے ہیں جن کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو دوستوں کے نام پر، محبت کے نام پر، تعلقات کے نام پر حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک، وہ ایام میں ہے یا نہیں۔ انہیں بس اپنی خواہش پوری کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف زنا کر رہے ہیں بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی اس لڑکی کے جسم سے کھیل رہے ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں جن پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے مگر انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لا علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے وہ سسک سسک کر مرتے ہیں مگر توبہ کرنے کی بجائے مزید گناہ میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی حقیقت سامنے آتی ہے، جب ان کے جسموں پر زنا کی بیماریوں کے زخم نظر آتے ہیں، جب وہ ہسپتال کے بستر پر موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ ان کے ماں باپ اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہوتی، مگر اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ گناہ صرف لڑکوں تک محدود نہیں بلکہ آج کے میرے دور کی کچھ لڑکیاں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو غیر محرم لڑکوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بناتی ہیں، انہیں زبردستی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں اور خود کو اس فتنے میں ڈال دیتی ہیں جس کا انجام سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ میرے کریم نبی نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جو زنا میں مبتلا تھے، انہیں کیسے عذاب دیا جا رہا تھا، ان کے جسم جل رہے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، ان کی شرمگاہوں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہی انجام ان لوگوں کا ہے جو آج زنا کو فیشن بنا چکے ہیں، جو ناپاکی میں بھی اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، جو ان حدود کو توڑ رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 3 جگہیں
جہاں پر عورت کے لیے بوسہ کرنا ناجائز ہے، مطلب شوہر ان جگہوں پر بوسہ نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں اور نفس کی خواہشات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔